حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، اولاً خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے توفیق دی گزشتہ چند راتوں میں آپ مومنین کے درمیان آیات قرآن مجید اور اقوال و ارشادات و فرمودات معصومین علیہم الصلاۃ کے پیرائے میں کچھ مطالب بیان کر سکوں انشاءاللہ، کہ ہم سب سیرت سرکار سید الشہداء کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور اہداف و اغراض و مقاصد قیام امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں عملی کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ آج آخری بیان ہے اور موضوع گفتگو تھا کربلا اور کربلائی معاشرہ. کیا کربلا سے ہمیں اعلیٰ انسانی اقدار ملے؟ کیوں کر امام علی مقام نے اس دور میں باطل قوت کے سامنے نبرد آزمائی کا راستہ چنا؟ کیوں سید الشہداء اپنے ساتھ اپنی بہن زینب و ام کلثوم کو لے کر آئے؟ کیوں امام سجاد علیہ السلام کو لے کر آئے؟ کیوں کر جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کو لے کر آئے؟ اور پھر امام علی مقام نے جو کامیابی اور کامرانی حاصل کی، اسی کا راز ہے کہ آج پوری دنیا میں، دنیا کے گوشہ و کنار میں سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک حدیث سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور حدیث ہے پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس حدیث کا سارا مصداق ہم اور آپ قرار پا سکتے ہیں. پیغمبر فرماتے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. روز محشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر کسی سے 4 سوالات کیے جائیں گے. یقیناً ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا رابطہ ہے فرش اعضاء سے، ذکر سرکار سید الشہداء سے، کربلا معلیٰ سے. وہ 4 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی؟ جو اللہ نے تمہیں دنیا میں محدود زندگی دی تھی، تمہاری عمر کہاں بسر ہوئی؟ البتہ اس عمر کے سلسلے میں
سورہ حدید میں مالک کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. ہر انسان کو اللہ نے 5 مراحل حیات دیے ہیں، اور جب انسان اپنے 5ویں مرحلے حیات میں پہنچتا ہے، یعنی 40+ میں جب انسان پہنچتا ہے، تو قبروں سے آواز آنے لگتی ہے الرحیل 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 وشیکن. مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیا چل چلاؤ قریب ہے، کسی وقت بھی ندا آ سکتی ہے، بسم اللہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو. لیکن آج کے دور میں آپ بھی اسی ہندوستان میں، آپ بھی اسی سماج میں، آپ بھی اسی سن 2022 میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انسانی زندگی کے ناپنے اور پرکھنے کا معیار بڑا سستا اور ہلکا بنا دیا گیا ہے. کل تک ہمارے یہاں برتھ ڈے پارٹیز نہیں ہوتی تھیں، دھیرے دھیرے وہ ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں نفوذ کرتا چلا گیا. ہم نے کم سن بچوں کی برتھ ڈے پارٹی شروع کی، اور اب کم سن بچوں سے زیادہ ہم اپنے بزرگوں کی برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں. اور حد یہ ہے جب زیادہ انسان ترقی کر لیتا ہے تو اپنے مرحوم باپ کی بھی برتھ ڈے مناتا ہے قبرستان میں جانے کے بعد. آپ انصاف سے بتائیے، کیا واقعی میں آج دنیا نے ترقی کی ہے یا دنیا تنزلی کا شکار ہوئی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، بلکہ دنیا میں پائے جانے والے بعض ٹولز اور ابزار نے ترقی کی ہے. کل تک مجلسیں ہوتی تھیں بغیر مائک کے. ہمارے بہت سارے بزرگوں سے یہاں کے گفتگو ہوئی کہ گزشتہ برسوں میں، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 35 سال پہلے مجالس کا کیا دستور تھا، تبرک کا کیا انتظام ہوتا تھا، اور آج کیا ہے. تو آج صرف ٹولز نے ترقی کی ہے، اور کل کی جہالت اور آج کی جہالت میں یہی زمین اور آسمان کا فرق ہے. کل جب ٹولز نہیں تھے، ابزار نہیں تھے، آلات نہیں تھے، بچیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا ان کی پیدائش کے بعد. لیکن آج چونکہ ٹول نے ترقی کر لی ہے، ایک سونوگرافی، ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے پیٹ میں پروان چڑھنے والی وہ مولود، نو مولود وہ بچی ہے، اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، کیا پہنائیں گے، کیوں بچوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں ہم کوڑوں کے ڈھیر پر بچوں کو پاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا خشیۃ املاق، خبردار اپنے بچوں کو فقر و تنگدستی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں. ذات خدا پہ بھروسہ تو رکھو، ذات خدا سے لو تو لگاؤ. تو پہلا سوال کیا ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں بسر کیا ہے. ان شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے. یہ جوانی 2 چیزوں کے درمیان انسان کی عمر کہلاتی ہے، ایک طرف امیری ہے، ایک طرف اسیری ہے. انسان اگر دنیا کے خواہشات سے اپنے آپ کو نجات عطا کر دے تو کائنات کا سب سے عظیم امیر کہلائے گا. لیکن اگر یہی انسان شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو گرفتار کر لے تو اسیر بلا کہلائے گا. بظاہر آزاد رہے گا، بظاہر ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، سر پر کوئی مسلط نہیں ہے، لیکن فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے یہ انسان غلام کہلائے گا، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے. ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، سوال ہوگا تیسرا روز محشر، خدا کی بارگاہ میں پیسہ کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا. اور پھر چوتھا سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. جانے قربان جائیں، در حسین پر آنے والا ان چاروں سوالوں کے جواب بآسانی دے سکتا ہے. عمر کے بارے میں سوال ہوگا تو جو محب سرکار سید الشہداء اس کا جواب ہوگا ہم نے اپنی عمر ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء امام حسین کرنے اور سننے میں بسر کیا ہے. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو انسان جواب دے گا ہم نے اپنی جوانی کی عمر شب بیداریوں میں بسر کر کے، ماتمی دستوں میں ماتم کر کے، یاد سرکار سید الشہداء میں اپنے قدم جمع کر کے اپنی جوانی کی عمر کو بسر کیا ہے. مال کے بارے میں سوال ہوگا تو انسان بآسانی جواب دے سکتا ہے ہم نے حلال کمایا اور جو ممکن ہو سکا راہ سرکار سید الشہداء امام حسین میں اسے قربان کر دیا، چاہے تبرک کی شکل میں، چاہے کسی امام بارگاہ، کسی حسینیہ کی تعمیر کی،
مدد کی شکل میں، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے، نام حسین پر قربان کرنے والے کو اجر و ثواب بلا حساب یوم قیامت مالک کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ اور پھر محبت اہل بیت ہی تو ہے کہ آپ جیسے بزرگ، حتیٰ پڑھے لکھے لوگ جن کی عمر ہمارے مرحوم باپ سے بھی زیادہ، مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس میں حیدر عباس کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ محبت سرکار سید الشہداء، محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، جس میں اتنی کشش ہے کہ آپ حضرات کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں اور وقت معینہ پر امام بارگاہ میں مجلس سنتے ہیں۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی عظمت اور فضیلت کی ایک فرش پر آنے والا خدا کی بارگاہ میں چاروں سوالوں کے جواب بآسانی دے سکتا ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو جواب دے دیں گے کہ ہم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، ہم نے اپنی جوانی کے ایام کہاں خرچ کیے، ہم نے مال کہاں خرچ کیا، ہمارے یہاں محبت اہل بیت ہے یا نہیں، لیکن جن کے یہاں یہ چاروں جذبے نہیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ مالک کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ان کا جواب کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں چند ایک اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ مثلا امام حسین مظہر رحمت پروردگار قرار پائے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اسماء و اوصاف الہی کا مظہر بنا سکتے ہیں، یہی ہم سے مطالبہ ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ کا ترجمہ کیا، قسطوار وہ ماہنامہ اسلام میں شائع ہوا، اور پھر کتابچے کی شکل میں ادارہ اسلام نے اسے شائع کیا۔ حضرت علی مظہر اسماء حسنہ، یہی اس کا عنوان ہے۔ فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمت الہی۔ آپ توجہ کیجئے، امام حسین میدان کربلا میں، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے امام عالی مقام کو میدان کربلا میں یا کربلا سے پہلے درک کیا۔ امام نے ان سے براہ راست سوال کیا، یہ بتاؤ کیا تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا واپس جانے کا ارادہ ہے؟ میں 2-3 نام پیش کروں، اور تفصیل طلب موضوع ہے اور موضوع بڑا طولانی ہے یہ، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے عبید اللہ ابن حر جوفی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے جب امام حسین کی صدائے نصرت کو سنا اور اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں، تو امام عالی مقام نے اپنے آپ کو مظہر رحمت پروردگار کا مرقع بناتے ہوئے اعلان کیا، وَلَكِنْ فِرَّا فَلَا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا۔ دیکھو چلے جاؤ، تاکہ نہ ہمارے کہلاؤ، نہ ہمارے دشمن کہلاؤ، نہ ہمارے اپنے کہلاؤ۔ فَلَا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا، نہ ہمارے دوستدار کہلاؤ، نہ ہمارے دشمن کہلاؤ۔ فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِيَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْنَا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری صدائے نصرت سنے لیکن میری آواز استغاثہ پر لبیک نہ کہے، مدد کے لیے اپنے قدم آگے نہ بڑھائے، تو پروردگار اسے اوندھے منہ جہنم کے سپرد کر دے گا۔ امام نے خود راستہ دیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوسرا نام عمرو ابن قیس مشرقی، یہ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام سے ملاقات ہوئی ہے، امام سے سوال کرتے ہیں مولا یہ جو آپ کی ریش مبارک کا کلر ہے، یہ رنگ ہے، یہ نیچرل ہے یا آپ نے خضاب کیا ہے؟ امام عالی مقام فرماتے خضاب والشیب الینا بنی ہاشم یا عجل، یہ خضاب ہے، ہم بنی ہاشم والوں پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب امام عالی مقام نے کہا کیا رکنے کے لیے آئے ہو یا صرف حال احوال پوچھنے کے لیے؟ انہوں نے بہانہ بنایا، کیا کہا؟ مولا ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہماری بیوی گھر میں اکیلے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم چلے جائیں۔ اس موقع پر بھی امام نے کہا فانطلقا، تم دونوں چلے جاؤ، فلا تسمع لی، تاکہ تم ہماری صدائے استغاثہ کو مت سنو، ولا ترى علی سوادا فانه من سمع وعیتنا او رأى سوادنا، جس نے ہمارا علم دیکھا، پرچم دیکھا، ہماری آواز سنا، فلم یجبنا، اور اس کے بعد وہ ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، ولم یعنا، ہمارا تعاون نہیں کیا، کان حقا علی اللہ عز وجل، تو مالک کا فریضہ ہے، پروردگار کا حق ہے کہ ان یکبہ علی منخرہ فی النار، کہ وہ اسے اس کے منہ کے بل جہنم کے سپرد کر دے۔ مظہر رحمت قرار پائے ہیں سرکار سید الشہداء۔ یا مثال کے طور پر ہرثمہ ابن سلیم،
ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ ایک امام کی اور صفت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے جمع مردی، وہ ہے مروت۔ آپ یقین کیجئے اگر صرف امام حسین علیہ السلام کے ان تمام صفات کو ہم دنیا والوں کے سامنے، حتیٰ اپنے ملک کے حکمرانوں کے سامنے، اپنے ملک کے باشندوں کے سامنے، کسی بھی ملک کے غیور باشندوں کے سامنے پیش کر دیں تو کسی بھی ناموس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ اگر آج کائنات میں خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں، اگر آج ماں اور بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو یقین جانیے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے کس نے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین نے۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس کی نقاب کو نوچا ہے امام علی مقام نے۔ امام کی جمع مردی کے مختلف نمونے ہیں، میں اشارہ کروں۔ مثال کے طور پر آپ سوچئے دنیا کی ساری جنگوں کا آپ جائزہ لے لیجیے، ابھی آخر میں رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، اور روزانہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا کہ اٹیک کرنے والا کسی ایک ملک پر، کسی ایک خطے پر، کسی ایک جگہ پر کبھی بھی اپنے مد مقابل کی کوئی مدد کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ ان کے یہاں راشن بند ہو جائے، ان کے یہاں کھانا ختم ہو جائے، ان کے عام افراد کی زندگیاں مختل ہو جائیں، اسکول کالجز بند ہو جائیں، بچے ان پڑھ رہ جائیں۔ ایک پوری کوشش اور سازش ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو علم سے دور کیا جائے، ان کی ساری کوشش یہی ہے عزیزان گرامی۔ لیکن یہ تنہا سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنے پدر بزرگوار امیر المؤمنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب ہر کے لشکر نے روکا ہے، 1000 افراد پر مشتمل ہر کا لشکر پیاسا ہے، ہر کی سواریاں پیاسی ہیں، امام علی مقام نے جمع مردی کا ثبوت دیا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ حتیٰ امام علی مقام نے اپنے جوانوں کو حکم دیا ہے، روایت کہتی ہے امارا فتیانہ فاستقوا من الماء فاکثروا۔ مولا اپنے جوانوں سے کہتے ہیں جاؤ پانی زیادہ سے زیادہ لے کر آؤ۔ تو کیا پانی اپنے لیے منگا رہے تھے؟ کیا امام علی مقام نے اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا؟ مولا کہتے ہیں اسقوا القوم، یہ جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ وَأَرْوُوهُم مِّنَ الْمَاءِ وَرَشِّفُوا الْخَيْلَ تَرْشِيفًا، ان کے گھوڑوں کو، ان کی سواریوں کو سیراب کر دو پانی سے۔ یہاں تک کہ ہور کے لشکر کا ایک انسان کیا کہتا ہے جب مولا کہتے ہیں اپنی سواری کو بٹھا دو، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، مولا خود آگے بڑھتے ہیں، مشکیزے کا دہانہ کھول دیتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اس سپاہی کو بھی پانی پلاتے ہیں، اس کی سواری کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، جو امام علی مقام کی سیرت میں اپنے درجہ کمال پر نظر آتی ہے، وہ ہے حقوق الناس کی رعایت۔ خطبہ پڑھیے آپ امام حسین کا مکے کی سرزمین سے نکلنے کے بعد، بالخصوص افراد کم ہوتے جا رہے ہیں، مولا کہتے جا رہے ہیں جس کی گردن پر دوسروں کا حق ہے خبردار۔ اب وہ حق کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا ہو سکتا ہے، بیوی بچوں کا ہو سکتا ہے، بھائی بہن کا ہو سکتا ہے، پڑوسی کا ہو سکتا ہے، استاد اور شاگرد کا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو ابھی اپنے استادوں کی قدر و منزلت کو نہیں جانا ہے۔ اساتذہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ معمار انقلاب اپنے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کی رحلت کے بعد جب بھی اپنے استاد کا نام لیتے تھے کیا کہتے تھے؟ روحی لہ الفدا۔ علامہ طباطبائی کی زندگی پڑھی اپنے استاد کی رحلت کے بعد 2 برس مسلسل ان کے سوگ میں سیاہ لباس پہنا ہے۔ یہ استاد کا احترام کرنا انسان کو کس منزل معراج تک پہنچاتا ہے عزیزان گرامی۔ حقوق الناس کی رعایت کرنا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ناد ان لا یقتل معی رجل علیہ دین، یہ آواز بلند کر دو اپنے صحابی سے، مولا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص میرے ہم رکاب ہو کر جام شہادت نوش نہ کرے جبکہ اس کی گردن پر دوسرے کا قرض ہو۔ حق الناس ادا کرنا ہوگا۔ وَنَادِ بِهَا فِي الْمَوَالِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ یقول، پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی آدم فرمایا کرتے تھے جس کے پاس دوسرے کا قرض ہو اور بغیر قرض ادا کیے مر جائے، قیامت کے دن اس کے حسنات کو اس کے نام اعمال سے لے لیا جائے گا۔
بعض افراد ہیں سماج میں جو جن کی زندگیوں کا انحصار ہی قرض کے اوپر ہے، ان سے لیا، ان کو دیا، ان سے لیا، ان کو دیا، ان کا پورا دار و مدار اسی پر ہے، اور پھر بغیر قرض ادا کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یا مثال کے طور پر فرض کیجئے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے انتقال کے بعد جو مجالس اعزا کا اہتمام ہم اور آپ کرتے ہیں اپنے کسی عزیز کے رخصت ہو جانے کے بعد، تو مومنین کو، عوام کو، مجلس میں شریک ہونے والوں کو بریانی کھلانا زیادہ ضروری ہے یا ان کے واجبات کو ادا کرنا؟ باپ مستطیع تھا، حج کرنے نہیں گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، کسی سبب حج کرنے نہیں گیا، کووڈ تھا، پاسپورٹ نہیں تھا، فلائٹ نہیں تھی، ویزا نہیں ملا، مشکل آ گئی، بیمار تھے، متوجہ نہیں تھے، تو ہمیں پہلے بریانی کھلانا ہے یا اپنے مرحوم باپ کی جانب سے حج کرنا ہے؟ اگر حج نہیں کرتے ہیں تو ہماری موت یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی۔ حقوق الناس کی فہرست بڑی طولانی ہے، جب تک حقوق الناس کو ادا کرنے کے ہم اور آپ پابند نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم واقعی معنی میں سرکار سید الشہداء مولا امام حسین کے واقعی عزادار نہیں بن سکتے ہیں۔ یا پھر امام علی مقام کی یہ نصیحت، ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، خبردار کسی ایسے انسان پر کبھی ظلم کرنے کی کوشش مت کرنا جس کے پاس سوائے ذات خدا مند سبحان کے کوئی دوسری تکیہ گاہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں مختلف ایسے نمونوں کو پیش کیا ہے جو ہمارے لیے آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد مشعل راہ ہے، جو ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک کلمہ الحمدللہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ ہر آن خدا کے شکر گزار بندے رہیں۔ سفر کا ارادہ کریں، کہیں الحمدللہ۔ جہاز پر بیٹھ گئے، ٹرین پر بیٹھ گئے، بس پر بیٹھ گئے، کار پر بیٹھ گئے، کہیں الحمدللہ۔ منزل مقصود تک پہنچ گئے، الحمدللہ۔ بچہ اسکول کے لیے جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اسکول سے واپس آ رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ عادت ڈالنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں برستے ہوئے تیروں کے ہنگام جو خطبہ دیا ہے اس کا آغاز اسی کلمہ الحمدللہ سے کیا ہے۔ ہمارے یہاں گلہ شکوہ بہت ہے، الحمدللہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک نمونے پیش کروں گا کہ کیا واقعی میں ہمارا حق نہیں کہ ہم پروردگار کا شکر ادا کریں؟ کیا اللہ کا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات ہے؟ مثلا مولا امام صادق فرماتے ہیں میرے بابا کی سواری گم ہوئی، سواری مل گئی، میرے بابا نے کہا الحمدللہ، نہ ایک کلمہ اس میں بڑھایا نہ گھٹایا، کیونکہ جیسے گم ہوئی تھی ویسے ہی مل گئی۔ تو حمد کبھی قولی ہے، زبان سے انسان کہہ دے الحمدللہ، کبھی حمد عملی ہے۔ مثلا پروردگار کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور سپاس بجا لانا چاہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، تو جو اللہ نے جو اعضاء اور جوارح دیے ہیں، جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ اسی جانب اٹھیں جس جانب اللہ نے اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ آنکھ جو اعضاء بدن میں سے ایک ہے، اس سے ہم وہی دیکھیں جسے دیکھنے کی مالک نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، یہ عملی حمد ہے۔ پیر ہمارے وہیں جائیں جہاں جانے کی مالک نے اجازت دی۔ البتہ میں عرض کر دوں، ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک مومن کے عزت نفس کی خاطر مذہب کہتا ہے 70 تعویلیں کرو۔ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی مومن جوان کسی شراب کے ٹھیکے سے باہر نکلتا ہوا دکھے تو کیا کسی کو حق ہے کہ وہ کہہ دے شراب پی کے آیا ہے؟ آپ انسانی نفس کی کرامت کا اندازہ لگائیے۔ شراب پی کے نکلا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے بالیقین؟ نہیں، مذہب کہتا ہے تعویل کرو۔ ممکن ہے گیا ہو کسی کو راستہ بتانے کے لیے، کسی کو امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی از منکر کرنے کے لیے، ممکن ہے کوئی امانت رکھائی ہو، وہ لینے گیا ہو، تعویلیں کرتے رہو۔ اور پھر مذہب کہتا ہے، تاکید ہے، معصومین کی 70 تعویلیں کر لو، اور جب 70 تعویلوں کو کرنے کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچو تب بھی اسے کچھ مت کہو، بلکہ کہو میں کتنا بدبخت ہوں کہ ایک مومن کے حق میں دفاعی کلمات ادا نہیں کر پا رہا ہوں، ایک مومن کا دفاع نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ ہے مذہب کی ہمارے خوبصورتی۔ اور کبھی یہی حمد حالی ہے، خود کو اعلیٰ ترین صفات سے متصف کرنا، چاہے وہ رحمت ہو، چاہے وہ کرم ہو، چاہے وہ عفو و بخشش ہو، چاہے وہ عبادت ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، مالک کی بارگاہ میں دعا و مناجات کا
زمزمہ ہو، یہ ماہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے کل سے، البتہ پوری دنیا میں نہیں معلوم ہمارے یہاں نظام کب بہتر ہوگا، پوری دنیا میں آج پہلی سفر تھی، ہندوستان میں کل سے آغاز ہے۔ دعا کیجئے انشاءاللہ اس فیلڈ میں ہمارے علماء، ہمارے بالخصوص جوان بھی آگے بڑھیں اور آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے رؤیت ہلال بالخصوص اول ماہ کے موقع پر آئیں اور اپنے علم کی روشنی میں مدد کریں علماء کی، تاکہ یہ جو ہمیشہ کا ایک اختلافی مسئلہ رہتا ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ماہ سفر دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ معمولاً ہمارے ہاں جو روایات میں حتیٰ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے نحوست کے اعتبار سے مشہور ہے۔ تو نحوست دن کی وجہ سے نہیں ہے، مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں جس نے اس مہینے کو ایسا بنا دیا۔ البتہ اس نحوست کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو دن میرے لیے نحس ہو وہ دوسرے کے لیے بھی نحس ہو۔ روز عاشور ہم عاشقان امام حسین کے لیے منحوس، لیکن بنی امیہ اور ان کے فالوورز کے لیے باعث برکت۔ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد، زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے۔ اس لیے بعض دعائیں ہیں، بعض نمازیں ہیں، اور کتنی بڑی مصیبت ہے، مثلا پہلی سفر کو لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، مثال کے طور پر 15 دن پیغمبر خاتم مستقل بستر پر ہیں، اور پھر 28 سفر کو تاریخ کا عظیم ترین سانحہ جس کا اندازہ امیر المومنین کو ہے، بی بی دو عالم شہزادی کونین کو ہے، رحلت پیغمبر خاتم، آخر سفر شہادت امام رضا، 20 سفر روز اربعین حسینی، مختلف مناسبات۔ میں گزارش کروں گا آپ مفاتیح الجنان میں موجود بعض دعائیں ہیں جن کی 10 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، مختصر دعائیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ہمیں اور آپ کو بہرحال حمد بجا لانا ہے۔ فخر رازی جو مفسر کبیر ہیں اور مفسرین میں امام کی حیثیت رکھتے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اذا انعم اللہ علی عبدہ نعمتا فیقول العبد الحمدللہ، جب پروردگار اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دے اور بندہ کہے الحمدللہ، فیقول اللہ تعالی انظروا الی عبدی اعطیتہ ما لا قدر لہ فآتانی ما لا قیمت لہ، میرے بندے کو دیکھو، میں نے اسے وہ نعمت دی جس کی قدر و قیمت کا عام انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اور اس کے عوض میں اس نے مجھے الحمدللہ کہہ کر کے ایسا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس کی کوئی ظاہری قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ہر آن ہر لمحہ خدا کی حمد بجا لانا ہے۔ البتہ حمد ہر جگہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا فلاں جگہ سیلاب آیا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، آپ کہیں الحمدللہ ہمارا ملک ہمارا شہر تو محفوظ ہے۔ فرض کیجئے آپ کی کسی مارکیٹ میں بازار میں اور کسی مارکیٹ میں آپ کی دکان ہو، مارکیٹ میں موجود 12 دکانوں میں سے 11 دکانیں آپ کی دکان کے علاوہ جل جائے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے، اور آپ کی دکان بچ جائے، تو کیا آپ کو حق ہے آپ کہیے الحمدللہ؟ برمحل الحمدللہ کہنے کا مطالبہ ہے۔ ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اس لیے کہ بے محل الحمدللہ کا 30 سال تک مستقل خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کیا ہے۔ بغداد میں بازار میں آگ لگتی ہے، سقطی اس کی دکان بچ جاتی، کہتا الحمدللہ، اچانک متوجہ ہوا یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی تو ہمارا پڑوسی ہی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ 30 سال تک انہوں نے مسلسل خدا کی بارگاہ میں اپنی اس ایک بے محل حمد الہی کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں من قال الحمدللہ، جو شخص کہے الحمدللہ فقد ادى شکر کل نعمت للہ عز وجل علیہ، گویا اس نے خدا عز وجل کی جانب سے ملنے والی تمام نعمتوں پر اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یا پھر پیغمبر کا یہ فرمان لا الہ الا اللہ نصف المیزان، کلمہ لا الہ الا اللہ ترازو کے آدھے پلے کو بھر دے گا، والحمدللہ یملؤہ، اور باقی جو بچا ہوا ہے صرف ایک کلمہ الحمدللہ اس باقی ترازو کے پلے کو بھرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اور آگے بڑھیے، مثلا
پیغمبر کے فرمان اول من یدعا الی الجنہ حمادون، جو سب سے پہلے جنت میں بلائے جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ افراد جنہوں نے اللہ کی حمد بجا لائی ہوگی، الحمدللہ کہنے کے عادی رہے ہوں گے۔ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو اچھے برے ہر حال میں خدا کی حمد بجا لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب پریشانی میں مبتلا ہو تب تو اللہ یاد آئے، اور جہاں نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں یاد خدا سے انسان کا دل غافل رہے۔ ہوتا یہی ہے معمولاً، جب اللہ امتحان لیتا ہے تب انسان خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان عام زندگی میں ناز و نعم میں پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تب انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم ہر حال میں فی السراء والضراء، حالات اچھے ہوں یا برے، اپنے خدا کو یاد رکھو۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، مثلا ایک عظیم مرجع تقلید گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ، توجہ کیجئے گا۔ اور آج کا جو تازہ ترین اپڈیٹ، عراق کے مرجع آیت اللہ العظمیٰ کاظم حائری حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کہن سالی اور اپنی بزرگی کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ مرجعیت کو اپنی چھوڑا، چند نصیحتیں کی ہیں عراقی عوام کو، اور پھر یہ اعلان کیا ہے کہ چونکہ میں بوڑھا ہوں، چونکہ میں اب سن دراز ہو گیا ہوں، اور مرجعیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے مسائل سے آگہی کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے جسمی توانائی ضروری ہے، لیکن توانائی میرے اندر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مرجعیت اور اپنے مقلدین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ موجودہ دور میں آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کی جانب مراجعہ کیجئے، ان کے مقلد بنیے، چونکہ یہی اس دور میں وہ ہیں جو ظالم قوتوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آپ پڑھیے، مرجعیت کی تاریخ بڑی سنہری ہے، اور پھر یہ مراجع اعظام واقعی میں منارے ہیں، یہ ابرو تشیع ہیں، یہ وقار تشیع ہیں۔ دنیا حیران ہے، دنیا خوفزدہ ہے۔ آقائے گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مریض ہوئے، شدید بخار، بخار کے عالم میں، مرض کے عالم میں بار بار کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج تک آپ نے دیکھا کوئی مریض الحمدللہ کہہ رہا ہو؟ کسی شاگرد نے کہا استاد آغا آپ مرجع ہو کر کے، مجتہد ہو کر کے اس بیماری میں، شدید بیماری میں الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ تو آقائے گلپائگانی کا جو جواب ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا، ہمت بخش جواب ہے۔ آقائے گلپائگانی کہتے ہیں جب پروردگار عالم کسی کو مریض کرتا ہے تو اس کے پیچھے تین علتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ مالک اس مرض کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروردگار عالم اس کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروردگار عالم اس مریض کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، زیادہ اڑو مت۔ کہنے تینوں صورتوں میں میں مالک کا شکر گزار ہوں۔ اگر میری مریضی اس لیے ہے کہ مالک میرے گناہوں کی سزا مجھے اسی دنیا میں دے رہا ہے تو اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اسی دنیا میں گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اگر مقام و مرتبے میں بلندی عطا کرنے کے لیے تب بھی مالک کے شکر گزار ہیں، اور اگر پروردگار ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ تب بھی ہم مالک کے شکر گزار ہیں کہ خدایا تو نے ہمیں اسی دنیا میں متوجہ کر دیا ہے تاکہ ہم اپنے قدم کو گناہوں کی طرف آگے نہ بڑھا سکیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، ابو ہاشم جعفری قید خانے میں ہیں، اور یہ شاگرد ہیں اور صحابی ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یہ جو اللہ کی حمد بجا لانا ہے صرف مالداروں کو نہیں، صرف گورنمنٹ جاب والوں کو نہیں، اچھی سیلری والوں کو نہیں، صحت مند افراد کو نہیں، بلکہ ہر کسی کو۔ ابو ہاشم جعفری آتے ہیں امام نقی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہوں، بہت مشکل دور سے گزر رہا ہوں، اقتصادی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مالی تنگی ہے۔ اس موقع پر امام نقی نے جو تنبیہ کی ہے اور جو تعلیم فرمایا ہے، مولا امام نقی فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں تین نعمتیں ایسی دی ہیں جس کے بعد تمہیں شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تین نعمتیں تمہارے پاس آلریڈی موجود ہیں، اس کے بعد تم کہو کہ میں تنگدستی کا شکار ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں، مشکلات میں مبتلا ہوں، حق نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے سلامتی، وہ ہے تندرستی۔
خمس من لم تکن فی لم یتہن بالعیش، 5 چیزوں کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. ان میں پہلی چیز الصحہ، وہ ہے تندرستی. ایک ذرا سا بی پی کسی کا ہائی یا لو ہو جائے، شوگر لو یا ہائی ہو جائے، تب انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر یہ صحت انسان کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے. اس موقع پر امام کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تندرستی کی، تمہاری صحت کی، کیا اس کے اوپر تمہیں خدا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے، تندرست بنایا ہے؟ دوسری چیز ایمان، پروردگار عالم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی تم خدا کے ناشکرے بندوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہو؟ اور تیسری چیز وہ ہے قناعت. اگر حرص کرو گے تو یقیناً تمہیں پھر ہمیشہ یہی لگے گا کہ تمہارے پاس مال نہیں، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس، جب دوسروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دو گے تو تمہیں اپنی ناداری کا افسوس ہوگا. لیکن جب قانع ہو جاؤ گے اپنی محنت کرنے کے بعد، ہمارے استاد جناب آیت اللہ محسن قراتی حفظہ اللہ مفسر قرآن ہیں. آغا قراتی ایران کے مقبول ترین عالم شمار ہوتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے آج تک ان کے درس تفسیر قرآن کا سلسلہ رکا نہیں ہے، ہر ہفتے ٹیلی ویژن پر، حالات کیسے بھی آئے، مقبول ترین علماء میں شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حد یہ ہے، توجہ کیجئے گا، اگر ہائی وے پر سے گزر رہے ہو اور کسی گاڑی پر کچھ لکھا ہوا اچھا دیکھو تو اسے بھی نوٹ کر لو، اس میں بھی تمہارے لیے حکمت ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ حکمت مومن کا سرمایہ ہے، جو گم ہو گیا تھا اس کی حفاظت کرنا مومن کا فریضہ ہے. معمولاً ٹرک ڈرائیور کیا لکھتے ہیں اپنے دروازے پر؟ محنت میری رحمت تیری، یعنی محنت بہرحال کرنی ہوگی، زحمت کرنی ہوگی. چمتکار کے ذریعے امید نہیں کی جائے گی کہ ہاں اللہ جو ہے وہ مالدار بنا دے گا. آنے والا آتا ہے اور بارگاہ مولا میں کہتا ہے مولا دعا کر دیجئے اللہ دولت سے نواز دے. مولا کہتے ہیں یہ دولت چمتکار اور معجزے کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی، بیلچہ ہاتھ میں لینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی. اور پھر جب انسان محنت و مزدوری کرے، جو مل جائے اس کے اوپر قانع بن جانا انسان کو صاحب عزت بنا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و سپاس بجا لاتا ہے. اس لیے کہا گیا من لزم القناع زال فقرہ، جو انسان قانع ہوتا ہے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا، فقر و تنگدستی اس سے دور بھاگتی ہے. یا پھر علیک بالقنوع فلا شیء ادفع للفقر منہ، تم پر لازم ہے کہ قانع بنو، قناعت پسند بنو، کیونکہ فقر و تنگدستی کو اپنے سے دور بھگانے کا ذریعہ یہی قناعت ہے، بس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اب سوچئے ابو امامہ باہلی صحابی امیر المؤمنین ہیں، معاویہ کے دربار میں گئے ہیں، بعد شہادت امیر المؤمنین معاویہ نے احترام کیا ہے، بہترین عطر لگایا ہے، مہمان نوازی کی ہے. اور پھر معاویہ ابو امامہ باہلی سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں علی ابن ابی طالب افضل ہیں یا میں معاویہ ابن ابی سفیان؟ ابو امامہ باہلی مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے عاشق اور دلدادہ، قناعت کا عالم کیا ہے کہ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتا ہے، اس مہمان نوازی کے ذریعے تو ولایت امیر المؤمنین جیسی دولت کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ کہا تو کار مذلت میں گرفتار انسان، کہاں کائنات کا امیر یعصب الدین امیر المؤمنین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. امیر المؤمنین کی عظمتوں کو کون در کر سکتا ہے؟ اور پھر اس سلسلے میں شعراء نے جو اشعار کہے ہیں، اس سلسلے میں جو مداحان اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے قصیدے کہے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں. ہر موڑ پر حیات کے جلوہ علی کا ہے، کعبہ علی کا، عرش معلیٰ علی کا ہے، قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. اب پڑھیے چار جردات نے کیا کہا، کاش ہر دور میں کوئی ماں ایسی ہوتی جو ہر دور کو علی ابن ابی طالب جیسا لال دے کر جاتی. علی ہر دور کی ضرورت کا نام ہے، علی ہر دور کی ضرورت کا نام ہے. عزیزان گرامی، اب میں آپ کے سامنے پیش کروں
امام حسین نے جن 4 نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کیا میدان کربلا میں برستے تیروں میں، امام علی مقام خطبہ دیتے ہیں، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، خدایا ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں با کرامت بنایا ہے، تو نے ہمیں عزت دی ہے اپنے نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی اعظم کی یہ پیغام ہے ہم جیسوں کے لیے، یہ پیغام ہے نوحہ خانوں کے لیے، یہ پیغام ہے شعراء کے لیے، پیغام ہے ذاکرین، خطباء، علماء، طلاب اور افاضل و واعظین کے لیے، یہ پیغام ہے نئی نسل کے جوانوں کے لیے کہ جو ایک منقبت خوانی، ایک نوحہ خوانی، ایک خطابت، ایک اداکاری، ایک فنکاری کے ذریعے چند لوگوں سے ملنے والی تعریف پر اترانے لگتے ہیں کہ ہمیں اتنے لائکس ملے، ہمارے کمنٹس اتنے ہو گئے، یہ آپ کی اپنی ذاتی عزت نہیں ہے بلکہ آپ اس خانوادے سے وابستہ ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ نے عزیز بنا دیا ہے۔ یہ در نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے کہ آج سماج میں آپ کی عزت کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام علی مقام نے کیا کہا؟ خدایا ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں با کرامت بنایا ہے، صاحب عزت بنایا ہے، صاحب وقار بنایا ہے اپنے آخری نبی کی نبوت کے ذریعے۔ اب آپ نبی اعظم کی زندگی بالخصوص آج کے دور میں میرے عزیزوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی خاتم کی زندگی کو پڑھیں۔ نبی اعظم نے کس دور میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا ہے، نبی اعظم نے کس دور میں جناب ابو طالب کے زیر سایہ اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے، نبی اعظم نے کس دور میں دین کا دفاع کیا ہے، نبی اعظم نے کس دور میں پرچم توحید کی سربلندی کے لیے قربانیاں ادا کی ہیں۔ نبی اعظم کی زندگی کو پڑھنا آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی اعظم کے اخلاق، کردار اور عادات و اطوار کو پہچانیں، ہم جانیں نبی نے کیا کہا ہے۔ آنے والا گروہ آتا ہے، توجہ کیجئے گا، آنے کے بعد نبی اعظم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ نصیحت کیجئے۔ پیغمبر اعظم نے کیا نماز پڑھنے کی نصیحت کی ہوگی؟ یہ تو ہم مولویوں کی ستم ظریفی ہے، ہمارا المیہ ہے کہ ہم سال بھر نماز پڑھاتے ہیں، پھر شب قدر میں مومنین کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو نماز شب قدر اس نیت سے پڑھنی ہے۔ یہ ہم جیسوں کا کام ہے۔ نبی اعظم کے پاس آنے والا مسلم گروہ وہ ان سارے کاموں کو انجام دینے والا ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھنے والا ہے، واجبات کو انجام دینے والا ہے۔ نبی اعظم نے چند ایک نصیحتیں کی ہیں۔ نبی اعظم فرماتے ہیں اقلل من الشہوات یسہل علیک الفقر، شہوتوں کو قابو میں رکھو تاکہ فقر و تنگ دستی تم سے دور بھاگے۔ اقلل من الذنوب یسہل علیک الموت، گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر پیغمبر کہتے ہیں قدم ما لک یسرک اللحاق بہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے رہو تاکہ آنے والے دن میں روز محشر، میدان محشر میں، قیامت کے ہولناک منظر میں یہی پیسہ جو تم نے آج خرچ کیا ہے کل قیامت کے دن تمہیں مالک کی بارگاہ میں سرخرو کر سکے۔ یہ ہے نبی اعظم کا کردار۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اسے چھوڑ دو۔ امام علی مقام نے شب عاشور میدان کربلا میں، معلوم ہے شہادت ہوگی، جو خطبہ دیا ہے، خدایا ہم تیرے شاکر ہیں، ہم تیرے سپاس گزار ہیں، ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں با کرامت بنایا ہے اپنے آخری نبی کی نبوت کے ذریعے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، خدایا ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں علوم قرآن سے آراستہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، پھر میں تاکید کر رہا ہوں ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن کے تئیں سستی ناقابل برداشت ہے، بالخصوص بچوں کے سلسلے میں، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ کچھ دیر اپنی زندگی کا قرآن مجید کے لیے نکالیں۔ اس قرآن میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک و تر اس قرآن میں مجید ہے۔ تو خدا ہے، تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خشک و تر کا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔
در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر امت مسلمہ، آج کا مسلمان، ہم جیسے افراد عزاداران مظلوم کربلا آئیں اور قرآن مجید کے سلسلے میں بیدار ہو جائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں ہر روز 10 جز قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ البتہ میرا مطالبہ نہیں کہ آپ 10 جز پڑھنا شروع کر دیجئے، 10 آیتیں پڑھیے لیکن ترجمے کے ہمراہ۔ امام رضا غریب دوران سفر ہر روز 1 ثلث قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کیا عبادت، کیا بندگی، کیا تلاوت، کیا شان عبدیت! سوچئے امام رضا زندگی کا مطالعہ کیجئے، عمران صاحبی سے مناظرہ ہو رہا ہے، مولا کامیاب ہونے والے، اول وقت نماز کی اور اذان کی آواز آتی، مولا کہتے ہیں نصلی و نعید، ٹھہرو پہلے نماز پڑھیں گے پھر آ کر کے واپس اپنے مناظرے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ سیرت کے نمونے ہیں۔ علمتنا القرآن، ہم تیرے سپاس گزار ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن مجید کے علم سے آراستہ کیا ہے۔ اس قرآن کے تئیں ہمیں بہرحال بیدار ہونا پڑے گا، اس قرآن کے تئیں ہمیں جاگنا پڑے گا۔ فرمایا معصوم نے من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، اگر ایک جوان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ قرآن اس کی گوشت اور پوست میں پیوست ہو جائے گا، پھر اس کی فکر قرآنی ہوگی، اس کا عمل قرآنی ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا رفتار و گفتار سب کچھ قرآنی ہوگا، پھر ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک قرآنی ہوگا، پھر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک قرآنی ہوگا، پھر سماج میں آنے جانے کا طریقہ اس کا قرآنی ہوگا، پھر اس کا اپنا کوئی ذاتی عمل اپنی رائے کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ وہ قرآن مجید کے آئینے میں آگے بڑھے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، خدایا ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی دین کی فقاہت عطا کی، دین کا علم عطا کیا۔ آپ سوچئے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے امام فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ، مولا سے فرمان ہے امام صادق سے، قال لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِ ضُرِبَتْ رُؤُوسُهُمْ بِالصِّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا، امام صادق فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو ماروں تاکہ وہ اپنے آپ کو فقیہ بنا سکیں۔ فقیہ کا مطلب حلال و حرام کی انہیں نالج ہو جائے، وہ پہچان سکیں۔ یہاں ہم میں سے میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں توضیح المسائل موجود ہے؟ آدمی کو خود سوچنا ہے اپنے بارے میں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں گوگل پر جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کو سرچ کرنے کا سلیقہ آتا ہے، لیکن کتنے ایسے جوان ہیں جنہیں مثلا رہبر معظم انقلاب کی ویب سائٹ، آغا سستانی کی ویب سائٹ، دیگر مراجع اعظام کی ویب سائٹ کا علم ہے کہ یہ ویب سائٹس وہ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے مسئلہ شرعی کا حل جان سکتے ہیں۔ لوگوں کو آج کے دور میں ایک سازش کے تحت ہماری قوم کے نوجوانوں کو، جوانوں کو آپ جائزہ لے لیجئے، اپنے اطراف میں جائزہ لے لیجئے، علماء سے دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ جبکہ میں صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے عزیزوں اور میرے جوان دوستوں اور نوجوانوں، یاد رکھیے گا جب تک کسی نوجوان اور جوان نے کسی معتبر عالم دین کا ہاتھ نہیں تھاما وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھیے گا امام سجاد علیہ السلام نے جو 51 حقوق بیان کیے ہیں رسالت الحقوق میں، ان میں ایک حق امام جماعت کا حق الگ سے بیان کیا۔ کیوں؟ کیا امام جماعت کا مطلب یہ ہے کہ آئے اور نماز پڑھائے چلا جائے؟ نہیں، امام جماعت کا حق اسی لیے بیان کیا گیا، وہ آپ کو بتائے گا آپ کو کس کورس کو انجام دینا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا طرز حیات ہوگا، مجلس پڑھوانی ہے، حتیٰ امام جماعت کا حق ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے۔ لیکن نہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں بس ہمارا کام یہ ہے، ان کے پیچھے ہم نے چند رکعت نماز پڑھی، مہینہ ختم ہوا، پیسہ دے دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، علماء کے قریب آنا ہوگا تاکہ دنیا میں، زندگی میں انسان کامیاب و کامران ہو سکے۔ آپ پڑھیے تو علماء کی زندگیوں کو، آپ پڑھیے علماء کی حیات کو، آپ ذرا دیکھیے تو ایران کی پارلیمنٹ میں یہ جو منتخب ہو کے افراد آتے ہیں کتنے مجتہد ہیں، کتنے صاحب امامہ ہیں، کتنے حافظ قرآن ہیں، تب سمجھ آئے گا کہ ایک عالم کی شان۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا گیا مولوی کیا جانے، اس کو تو صرف طہارت و نجاست کے بارے میں معلوم ہے۔ یہی امام صادق راوی کہتا ہے میں جب بزم امام صادق میں پہنچتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا کبھی
تفسیر بیان کر رہے ہیں، مولا کبھی فقہ بیان کر رہے ہیں، مولا کبھی کیمیا بیان کر رہے ہیں، مولا کبھی سائنس بیان کر رہے ہیں، مولا کبھی ریاضیات بیان کر رہے ہیں. ایک یونیورسٹی، ایک دانشگاہ، ایک درسگاہ، لیکن کتنے علوم کی تعلیم دی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی مکتب جعفری کے پروردہ ہیں ہم جیسے افراد، اسی مکتب جعفری کے پروردہ ہیں علماء، جہاں 100 سے زیادہ سبجیکٹس کے اوپر انسان مہارت حاصل کر سکتا ہے. البتہ پھر میں کہوں گا عالم کا مطلب یہ امامہ سر پہ رکھنے والا نہیں، ٹوپی شیروانی پہننے والا نہیں. عالم کا مطلب جس کے ہاں واقعی فہم ہو، فراست ہو، علم ہو، تقوی ہو، شناخت ہو، معرفت رب کے ساتھ معرفت رسول اور آل رسول ہو. پھر سرکار سید الشہداء شب عاشور خدا کی حمد بجلاتے ہیں، وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاءً وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، تو نے ہمیں سمجھنے کے لیے دل دیے ہیں. شب عاشور بھی سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں شکوہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. شب عاشور امام حسین خدا کی بارگاہ میں گریہ نہیں کر رہے ہیں کہ کل ہم مار ڈالے جائیں گے، کل ہم قتل کر دیا جائیں گے. شب عاشور امام حسین خدا کی حمد بجا لا رہے ہیں، خدایا ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں کہ تو نے ہمیں نبی اعظم کی نبوت کے ذریعے کرامت بخشی ہے، تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، تو نے ہمیں دین کی فہم دی ہے. خدایا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور سمجھنے کے لیے دل جیسی طاقت دی. آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے، خدایا ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما. اے کریم پروردگار، ان گزشتہ دنوں میں جو ہم نے مجالس اعضاء میں شرکت کی ہے، معبود کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالخصوص ان مجالس کے بانیان، خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی عمران کے والد مرحوم جو اسی کووڈ کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اور ہمارے جو بزرگ حضرات بقید حیات مالک، ان سب کے عمر میں برکت اور وسعت اور طول عمر ان کو نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس آج چونکہ یہ آخری مجلس ہے، لہٰذا میں تھوڑا سا مصائب میں اور اس کے ڈیوریشن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور چاہوں گا کہ آج پرسہ پیش کر دیا جائے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی مظلومیت پر. آپ کے سامنے عرض کروں، جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے مصائب کی ماں اگر زینب کبریٰ ہیں تو مصائب کی بیٹی سکینہ بنت الحسین. پیش کروں گا میں چند جملے، البتہ پہلے خود جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین ہیں. خدا ہماری بہنوں کو سلامت رکھے. واقعی بھائی بہن کی محبت بڑی مقدس ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی راکھی جیسا تہوار منایا جاتا ہے. دنیا کے تمام ادیان، مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بہنوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن تاریخ میں جو بھائی بہن کی محبت ہمیں امام حسین اور زینب علیہ مقام کے یہاں نظر آتی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. ولید کے دربار سے جب امام حسین نکلے ہیں، شب کی تاریکی ہے، اور سرکار سید الشہداء اس موقع پر کہتے ہیں بھئی عباس ذرا سا زینب کے یہاں جانا ہے. زینب کے دروازے پر پہنچے، کنیز آئی ہے، جا کر کے جناب زینب علیہ مقام کو خبر دیا آقا حسین آئے. بھیا اس رات کی تاریکی میں، اس سناٹے میں آپ؟ امام حسین تڑپ کر کہتے ہیں بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سواریاں آمادہ ہوئیں، لیکن خوش قسمت تھی زینب کبریٰ جب مدینے سے جا رہی ہیں. البتہ اس کے پیچھے بھی پوری تاریخ ہے. عبداللہ کے پاس آئی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، آنسو کا قطرہ عبداللہ پر گرا ہے. عبداللہ بیدار ہو گئے ہیں، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ میرا ماجائے حسین جا رہا ہے، اگر آپ روکیں گے تو رک تو جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا آقا حسین اور ماجائے حسین کے بغیر زینب زندہ نہ بچے گی. عبداللہ کو امیر المؤمنین کی وصیت یاد آ گئی. اون محمد کو آگے بڑھا دیا، ایک کو میری جانب سے، ایک کو اپنی جانب سے آقا حسین پر قربان کر دینا. لیکن جب سواریاں آمادہ ہوئیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، زینب خوش قسمت تھیں. جب مدینے سے جانے والی ہیں تو اکبر بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہیں، اون و محمد بھی موجود ہیں، خود سرکار سید الشہداء کا بابرکت وجود ہے. لیکن یہی زینب ہیں بعد شہادت حسین بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں لے جائی جاتی ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
اور پھر شب عاشور کا وہ ہولناک منظر، شب عاشور کا وہ ہولناک منظر، ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، کبھی اپنے بھائی عباس کے خیمے میں آتی ہے، کبھی رباب کے خیمے میں جاتی ہے اور اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ روز عاشور فضہ کو بھیجا ہے، اما فضہ بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ اور جب امام علی مقام آئے ہیں تو زینب نے جس لہجے میں گفتگو کی ہے اس کی منظر کشی بس اس انداز سے کی جاتی ہے، جب نہیں زینب نے کہا ہو آج جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے لال سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے لال اون و محمد کو میدان کربلا میں مرنے کی اجازت دی جائے۔ دونوں بچے گئے ہیں اور جب جام شہادت نوش کیا ہے اور اون و محمد کے جنازے آئے ہیں، ساری بیویاں گریہ کر رہی ہیں، لیکن جناب زینب نظر نہیں آتی ہیں، جناب زینب نظر نہیں آتی۔ جب امام علی مقام نے سوال کیا ہے تو آواز دی، پشت خیمہ پر زینب نے سجدہ معبود میں اپنے سر نیاز کو جھکا دیا، خدایا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور آگے بڑھوں، چند ہستیاں ہیں تاریخ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مطالعہ کیجئے جن کی زندگی بڑی مظلومیت کی ہے۔ مثلا اس میں امیر المؤمنین کو جب ضربت لگی اس کے بعد مولا امیر المؤمنین نے بیٹھ کر نمازیں ادا کی ہیں، انہی ہستیوں میں جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، انہی ہستیوں میں جناب زینب کبریٰ ہیں۔ جب امام سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہوا دیکھا ہے تو امام سجاد طلب گئے تھے، سوال کیا پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں؟ زینب نے یہی تو کہا تھا کھانا مقدار میں اتنا کم آتا ہے کہ اپنا حصہ بھی بچوں کو کھلا دیا کرتے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے، کہاں تک پیش کروں؟ پھر یہ لوٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے۔ شام میں بھی امام باقر سے کسی نے پوچھا ہے مولا سب سے زیادہ کربلا کی کس مصیبت نے آپ کو پریشان کیا؟ تو مولا امام باقر چند مصیبتوں کو بیان کر کے ضمن میں فرماتے ہیں یہ مصیبت مجھے مار ڈالتی ہے کہ میری پھوپھیوں کو دربار یزید میں اس جگہ بٹھالا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ زندان شام میں ننھی بچی 4 برس کی، ہم سب کو بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں، ہم سب کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ 4 برس کی بچی محو خواب اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے، باپ نے بھی آگے بڑھ کر سکینہ کو گلے سے لگایا، زار زار گریو زاری، اور اچانک بچی بیدار ہوئی، ماں رباب کو خطاب کرتی ہے اماں میرا بابا، اماں میرا بابا۔ سکینہ کبھی زندان شام کے اس گوشے میں، کبھی زندان شام کے اس گوشے میں، رباب سمیت تمام بیویاں رو رہی ہیں۔ رات کا وقت ہے، یزید کی سماعتوں تک جب یہ بیویوں کے رونے کی آواز پہنچی، یہ کون بچی رو رہی ہے؟ حسین کی یتیمہ سکینہ رو رہی۔ کیوں رو رہی ہے؟ بابا کی یاد آ رہی ہے۔ حسین کے سر کو بھیجا جائے، تشت میں رکھا گیا، سر مظلوم کربلا، سر مظلوم کربلا تشت میں رکھا گیا ہے، روپوش سے ڈھکا گیا ہے، اور جب لانے والا زندان شام میں سکینہ کے پاس یہ تشت لے کر آیا ہے، ننھی بچی نے، سنیں گے آپ، ننھی بچی نے جب آتا ہوا تشت دیکھا تو اپنی پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں سکینہ نے بھوک کا شکوہ نہیں کیا تھا، سکینہ کو کھانا نہیں چاہیے، سکینہ کو اپنا باپ چاہیے۔ اب جو روپوش کو ہٹایا تو اس میں کھانا تو نہ تھا، باپ کا کٹا ہوا سر رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا۔ بابا آپ اب آئے جب ہمارے رخسار پر تماچے لگائے گئے، ہمیں دیار بدیار میں مکرو چادر لے جائے گیا۔ لکھا ہے علماء نے سکینہ نے اتنا گریہ کیا کہ امام سجاد نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہن سکینہ زندان شام میں ہمیشہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین سے ہماری وابستگی رہے، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔
معبود ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اس روئے زمین پر جہاں بھی حسینی افکار کے مؤمنین جوان غیور موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اربعین حسینی کے موقع پر بالخصوص ہم سب کو زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے جملہ علماء کرام بالخصوص شہر مدراس کے گزشتہ علماء کرام جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو معبود جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اس شہر کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مراج اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے تمام مرحومین، ان مجالس اعضاء کے بانیان کے مرحومین اور ہمارے تمام جملہ گزشتہ اساتذہ کرام کی ارواح کو اطلاع فرما۔